اللہ تعالیٰ ہمیں اسوہ رسول پر چلتے ہوئے اپنے اخلاق کو ہر لحاظ سے اور ہر موقع پہ اور ہر جگہ اور ہر صورت میں بہتر سے بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اخلاق کے معیار اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہوں، نہ کہ دنیا دکھاوے کے لیے۔ مخلوق کی سچی ہمدردی ہمارے دلوں میں پیدا ہو، تقویٰ کے معیار بلند کرنے والے ہم ہوں۔ ہم نے زمانے کے امام کو مانا ہے تو ہماری سوچ ہر وقت یہ رہے کہ ہمارا کوئی عمل اسلام، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسیح موعود علیہ السلام کی بدنامی کا باعث نہ بنے، بلکہ اسلام کی خوبصورت تعلیم کو ہم پھیلانے والے ہوں اور دنیا کو اس سے متاثر کرنے والے ہوں۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہ ہم اپنے اخلاق کے معیاروں کو بڑھانے کی ہر وقت کوشش کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر دعا سے کام لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اس کے حصول کے لیے مدد طلب کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح رنگ میں صحابہ کے مقام کو بھی پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے نمونوں پر چلتے ہوئے اپنے اخلاص و وفا کو بھی بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم صرف رسمی طور پر یوم مسیح موعود منانے والے نہ ہوں، بلکہ مسیح موعود کو قبول کرنے کا حق ادا کرنے والے ہوں اور ہر قسم کے اندرونی اور بیرونی فتنوں سے بچنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے اور ہر بلا اور مشکل سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی احمدی بننے اور آپ کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خدا تعالیٰ کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں اور اس کی رضا کو حاصل کرنے والے بھی ہوں، اپنی عملی اصلاح کرنے والے بھی ہوں، اپنے علم میں اضافے کی طرف توجہ دینے والے بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے بھی ہوں۔ ان دنوں میں خاص طور پر میں نے اشارہ کیا پاکستان کے حالات کے متعلق بھی دعا کریں اور پاکستانیوں خود بھی اپنے لیے بہت دعا کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہر شر سے محفوظ رکھے۔ عمومی طور پر ملک کے اندر بھی جو فساد برپا ہو گیا ہے دوبارہ مولویوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ ان کے شر سے ملک کو بھی محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ تمام قربانی کرنے والوں کے اموال و نفوس میں بے انتہا برکت ڈالے، ان کے ایمان اور اخلاص میں بھی اضافہ کرے اور ہر ایک اپنے ہر قول و فعل میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت مسیح علیہ السلام کے پیغام کی اشاعت اور غلبے کا حصہ بھی بنائے، پیغام کو پہنچانے کا اور اشاعت کا غلبے کا حصہ بھی بنائے۔ توبہ استغفار کرتے ہوئے، دعائیں کرتے ہوئے ہم تبلیغ کے کام کو سر انجام دینے والے ہوں، حقوق اللہ اور حقوق العباد بجا لانے والے ہوں۔ یہی حقوق ہیں جو اعمال صالحہ بجا لانے کی طرف متوجہ رکھتے ہیں۔ ہمارے ہر کام میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہمارے پیش نظر ہو، اللہ تعالیٰ کے کامل فرمانبرداروں میں ہم شامل ہوں، اور جب ہم ان باتوں کی طرف اپنی توجہ رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے مطابق اسلام کے غلبہ کے دن بھی دیکھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو جو حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آیا ہے اس بات کی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہیں ان کو سامنے رکھتے ہوئے خلافت کی برکات سے ہمیشہ فیض پاتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی علمی اور عملی حالتوں کو بہتر کرنے اور راتوں کی عبادتوں سے کے معیار بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف خالص ہو کر جانے والا بنائے، اس کا تقوی حاصل کرنے والے ہوں، اپنے ایمان اور یقین میں بڑھنے والے ہوں، تاکہ ہمیشہ اس کی رحمت سے ہم حصہ لیتے رہیں۔ کبھی ایسا وقت نہ آئے کہ جب ہم اس کی رحمت سے محروم ہوں اور اپنے بد اعمال کی وجہ سے اس کی سزا کے مورد بنیں
اللہ تعالیٰ کی رحم کی نظر ہمیشہ ہم پر پڑتی رہے۔ عمومی طور پر ہمیں عالم اسلام کو بھی دعا میں یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ ان میں اتحاد پیدا کرے اور جو دل پھٹے ہوئے ہیں وہ ان کے دل جڑ جائیں اور آپس کی دشمنیاں ان کی ختم ہوں، اور دشمن ان کی دشمنیوں سے جو فائدہ اٹھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ دشمنوں کو اس کے ہاتھوں کو روکے اور وہ اسلام کو نقصان پہنچانے سے ہر طرح باز رہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام احمدیوں میں، مردوں میں، عورتوں میں قناعت پیدا کرے، انہیں ہر شر سے بچائے، انہیں ثبات قدم عطا فرمائے، اور ہمیشہ نظام جماعت اور نظام خلافت سے چمٹے رہیں، اور نظام جماعت کو بھی لوگوں کے حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، عہدیداروں کو اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، واقفین زندگی کو وقف کی روح کے ساتھ اپنی خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنوں اور اس کے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام طاقتوں کو جو مسلمانوں کو کمزور کرنے کے درپے ہیں ان کے ہاتھوں کو روکے اور مسلمانوں کو ان کے شر سے بچا کے رکھے، بلکہ اس کے نتیجے میں دنیا میں صرف اسلامی دنیا میں نہیں بلکہ تمام دنیا میں اس کے نتیجے میں ایک خطرناک تباہی آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس تباہی سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے احمدیت کے درجات بلند فرمائے اور ان کے لواحقین کی پیچھے رہنے والوں کی خود حفاظت فرمائے۔ اسیران راہ مولا کی جلد رہائی کے سامان پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کو جو کسی بھی لحاظ سے کسی بھی مشکل میں گرفتار ہیں ان مشکلات سے رہائی عطا فرمائے، بیماروں کو شفا عطا فرمائے، جو لوگ مشکلات میں گرفتار ہیں سیاسی لحاظ سے یا مذہبی لحاظ سے، خاص طور پر جماعت کے افراد مختلف ملکوں میں، اللہ تعالیٰ ان مشکلات کو دور فرمائے اور دشمنوں کے ہاتھوں کو روکے۔ درویشان قادیان، اب درویشان تو بہت تھوڑے رہ گئے ہیں، قادیان میں رہنے والے بعض لوگ بھی مشکلات میں ہیں، اسی طرح پاکستان میں رہنے والے اور خاص طور پر روا کے لوگ، ان کے حالات آج کل حکومت کی طرف سے بھی تنگ کیے جا رہے ہیں، تنگ سے تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے احمدیوں کے پاکستان میں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ظالموں سے نجات دے اور اللہ تعالیٰ حالات بہتر کرے۔ اسی طرح ہندوستان کے بعض علاقوں میں، پاکستان کے علاوہ ہندوستان میں بھی بعض علاقوں میں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے، احمدیوں پر ظلم کیے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے ہاتھوں کو روکے۔ اسی طرح انڈونیشیا میں ابھی تک جہاں جہاں موقع ملتا ہے ظالموں کو وہ احمدیوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں بھی انہوں نے ایک جگہ تھوڑی سی جماعت تھی وہاں ان کو گھروں سے نکال دیا، وہ بے گھر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اپنی حفاظت میں رکھے اور دشمنوں کے شر سے ان کو بچائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمان ملکوں کو، میں نے پہلے بھی ذکر کیا، یمن میں دوبارہ حملے بڑی شدید شروع ہو گئے ہیں، عراق میں، شام میں فرقوں اور کے اختلاف کی وجہ سے اور قبیلوں کے اختلاف کی وجہ سے مسلمان کی گردن کاٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے اور جس نبی کے ماننے والے ہیں اس کی حقیقی تعلیم پر عمل کرنے کی ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اور اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے جس مہدی اور مسیح کو بھیجا ہے
اس کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ ان غلط قسم غلط راستوں پر چلنے سے یہ بچ سکیں اور ان کی دنیا و آخرت محفوظ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کے اموال و نفوس میں برکت عطا فرمائے جنہوں نے جو مختلف تحریکات میں اور جماعتی جنگوں میں مالی قربانیاں دے رہے ہیں۔ اسی طرح ہمارے کارکنان میں سے تبلیغ کے کام کے لیے آج کل MTA بہت بڑا کردار ادا کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ MTA کارکنوں کو اور جو والنٹیئرز ہیں، رضاکار ہیں، ان کو بھی جزا دے اور ان کو پہلے سے بڑھ کر خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ MTA افریقہ بھی آج کل بڑا تبلیغ کا کام کر رہا ہے، نیا شروع کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور یہ مقامی لوگ سب کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو علم اور عرفان میں بھی برکت عطا فرمائے اور وہ بہتر پروگرام بنا کر اسلام کا حقیقی پیغام اپنی قوم کو بھی اور دنیا میں بھی پہنچانے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ہمیشہ ایک رہیں اور عبادت پر قائم رہیں اور نیکیوں میں بڑھنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہ دین کا فہم و ادراک اور اطاعت و وفا کے حقیقی نمونے اور عشق رسول کے اعلیٰ معیار ان صحابہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی حاصل کرنے، اپنانے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کے فتنوں کا حصہ بننے سے ہمیں ہمیشہ بچائے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم بیعت کا حق ادا کرتے ہوئے اپنے اندر پاک تبدیلیاں پیدا کرنے والے بنیں، دنیا میں رہتے ہوئے دین کو دنیا پر مقدم کرنے کا عہد پورا کرنے والے ہوں، آپ علیہ السلام کے ارشادات پر عمل کرنے والے ہوں اور جو شرائط بیعت میں 10ویں شرط ہے اطاعت در معروف کا، آپ کی اطاعت کا، اس کا حقیقی مفہوم سمجھتے ہوئے اس کے وہ اطاعت کے اس معیار پر پہنچنے والے ہوں اللہ تعالیٰ کے، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ان فضلوں کے وارث بنیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام سے فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی حقیقی تعلیم کو سمجھتے ہوئے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت میں آنے کے حق کو ادا کرنے والے ہم ہوں اور ہمیشہ خلافت سے مکمل اطاعت کے ساتھ وابستہ رہیں اور خلیفہ وقت کے تمام معروف فیصلوں پر سچے دل کے ساتھ اور کامل اطاعت کے ساتھ عمل کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے۔ اولاد کو بھی اپنی اطاعت سکھائیں گے، عہد وفا کیا ہے ہم اس کو نبھائیں